السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام لے کر پیام اسلام چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ انفال آیت نمبر 25 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصۃ واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اہم نقطے کی طرف توجہ دلائی ہے کہ انسان نہ صرف اسے وہ اپنے آپ کو سنوارے بلکہ دوسروں کو بھی سنوارے، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی مجموعی عذاب آ گیا تو گناہ گاروں کے ساتھ نیکوکار بھی اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ تو اس کی وضاحت اس میں تھوڑی سی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا، اور ڈرو اس فتنے سے جو تم میں سے صرف گناہ گاروں کو ہی نہیں، ظالموں کو ہی نہیں، منکم خاص، ان کے لیے خاص لپیٹ میں نہیں لے گا بلکہ سب کو لے لے گا۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے۔ دیکھیں، اللہ کی ناراضگی یا عذاب کے بارے میں ایک نقطہ بڑا اہم ہے جو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ ایک تو انسان اللہ اور اس کے رسول کے منع کرنے کے باوجود جو کام کرتا ہے تو وہ تو براہ راست جرم ہو گیا، اور دوسرا جرم کسی فرض کی عدم ادائیگی پر ہے۔ جس طرح منع کرنے کے باوجود برائی سے رکنا ضروری ہے، اسی طرح حکم کے باوجود نیکی کا عمل نہ کرنا بھی جرم ہے۔ ایک آدمی ذاتی طور پر گناہ سے بچا رہتا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ وہ ادا کرتا ہے، اس کا اہتمام کے ساتھ کرتا ہے، مگر ساتھ ہی اللہ نے جو حکم اسے دیا ہے کہ دین کی نصرت اور اقامت دین، اس کے لیے جد و جہد کرنا ہے، یہ اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی جسے ہم کہتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اگر وہ اس سے پہلو تہی کرتا ہے تو یا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دوسروں کی کیا پڑی تجھے، اپنی نبیڑ تو، ایسا شخص بھی مجرم ہے۔ جب دوسروں پر جرم کے سبب اجتماعی عذاب آئے گا تو وہ بھی اس کی لپیٹ میں آ جائے گا، اس سے نہیں بچے گا۔ جامع ترمذی میں حدیث نمبر 2169 میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم بھلائی بھی نیکی کا حکم اور منکر یعنی برائی سے روکو، یعنی بھلائی کا حکم دو، بھلائی سے لوگوں کو حکم دو، اور منکر یعنی بری باتوں سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب بھیج دیں گے، اور پھر تم اللہ سے دعا مانگو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اس حدیث کو مسند احمد میں بھی 23,301 نمبر پر نقل کیا گیا ہے کہ اگر تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دو گے تو اللہ فرماتے ہیں پھر تمہارے اوپر بھی عذاب آ جائے گا، پھر اس وقت تم اللہ سے دعائیں مانگو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ دیکھیں، ایک حدیث قدسی ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے روایت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو ایک بستی میں بھیجا کہ اس کو جا کے الٹ دو، یعنی ان پہ کرتون کے اعمال کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب دینا چاہا،
تو فرمایا اس بستی کو جا کر الٹ دو، یعنی فرمایا کہ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو وحی کی کہ فلاں فلاں شہر کو اس کے باسیوں پر الٹ دو۔ جبرائیل نے عرض کیا کہ اے پروردگار، اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے کی دیر میں بھی تیری معصیت نہیں کی، یعنی تیری نافرمانی نہیں کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ الٹو اس بستی کو، پہلے اس پر پھر دوسروں پر۔ یہ حدیث قدسی ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب جبرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو یعنی اس پر عذاب بھیجا، اللہ نے فرمایا اس کو الٹ دو۔ جبرائیل گئے، اللہ تعالیٰ سب جانتے تھے، تو جبرائیل نے عرض کیا اللہ، اس بستی میں ایک ایسا آدمی ہے، اس نے ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی کبھی بھی۔ تو تیرا تو قانون ہے کہ ایک بھی بندہ جب تک کسی بستی میں نیک ہوگا میں اس کو اجتماعی عذاب نہیں بھیجوں گا۔ تو یہاں اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا الٹو اس بستی کو، اس پر پہلے دوسروں کو پر بعد میں، یعنی کیوں ایسا کرو؟ اس لیے کہ اس کا چہرے کا رنگ، لوگ جو ہیں وہ الٹے سیدھے کام کرتے رہے، لیکن اس کے چہرے کا رنگ کبھی بھی ایک لمحہ کے لیے بھی میری غیرت کی وجہ سے متغیر نہیں ہوا، یعنی لوگ برے کام کرتے رہے، وہ ٹس سے مس نہیں ہوا، وہ اپنی پرہیزگاری میں لگا رہا، اپنے نفل نوافل میں لگا رہا، اپنے مراقبوں میں لگا رہا۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے اس پر بستی کو الٹو کہ وہ سب سے بڑا مجرم ہے۔ تو کیا ثابت ہوا کہ یہ نہیں ہے کہ لوگ اگر برائی میں مبتلا ہیں، برا کر رہے ہیں، تم کان لپیٹ کر بس اپنے اللہ اللہ کرتے رہو۔ نہیں، اللہ فرماتے ہیں اپنے استطاعت کے مطابق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، یعنی لوگوں پر کو میرا حکم سناتے رہو۔ یہ حذیفہ بن یمان کی جو حدیث ہے، اس میں اللہ نے واضح طور پر فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ قسم اٹھا کر فرمایا کہ تم بھلائی بھی کرتے رہو، یعنی نیکی کا حکم کرتے رہو، اور بری کاموں سے روکتے رہو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا اور پھر تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ تو ہمیں اللہ اور اللہ کے اپنے خود یعنی اس پر عمل کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح بھی کرتے رہنا چاہیے، اللہ کا پیغام پہنچاتے رہنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے خاموش ہو کر نہیں بیٹھنا، کنارہ کشی نہیں کرنی۔ باقی ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے، لیکن ہمارے ذمہ یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ یعنی اللہ فرمایا کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کو نفع رسانی کے لیے بھلائی کی طرف بلاتی ہو، اچھے کاموں کی طرف بلاتی ہو اور برے کاموں سے روکتی ہو۔ تو یہ فریضہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے کہ ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے، اچھائی کی بھلائی کی تعلیم دینی ہے، خود بھی اس پر عمل کرنا ہے، برائی سے خود بھی بچنا ہے، دوسروں کو بھی بچانے کے لیے تلقین کرنی ہے جہاں تک ہماری طاقت ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر کما حق عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔